الله محمد رسول الله محمد رسول الله أرجو رضاك يا الله أنت الرحيم يا هبني عطاك يا الله أنت الكريم منك العطاء يا الله أنت العظيم يا الله فيك الرجاء يا الله أنت الحليم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اما بعد، ناظرین کرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث جسے حدیث جبریل کہا جاتا ہے، اس پر ہمارے پروگرامات کا سلسلہ جاری ہے، اور اس سلسلے میں آج ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے اس کا عنوان ہے اقرار رسالت اور اس کا مفہوم. ناظرین کرام، اقرار رسالت یا شہادت رسالت یہ اس شہادت کا حصہ ہے جو شہادت دین اسلام کی بنیاد، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث جبریل میں جبریل علیہ السلام کے اس سوال کے جواب میں کہ اخبرنی عن الاسلام، کہ مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلی بنیاد اسلام کی یہی قرار دی کہ تو اللہ کی وحدانیت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار اس طرح سے کرے کہ اس کی اپنے دل کے صدق اور یقین کے ساتھ گواہی دے دے. یہ جو گواہی ہے اور یہ جو اقرار ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ اقرار وحدانیت یا شہادت وحدانیت کا کیا مفہوم ہے اور اس کے کیا تقاضے ہیں، یہ ہم نے جاننے کی کوشش کی گزشتہ پروگرامات میں، اور آج کے پروگرام میں ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اقرار رسالت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے کے اقرار اور اس کی شہادت کا کیا معنی اور مفہوم ہے، اور اس کے کیا تقاضے ہمارے اوپر لاگو ہو جاتے ہیں. ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام اور آپ کے ذاتی اور آپ کے بطور نبی جو فضائل ہیں، جو مقام و مرتبہ ہے، اس کی بحث ایمانیات کے ضمن میں بھی آئے گی. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان کی تشریح کی کہ رسولوں کے اوپر ایمان رکھنا ہے، اور اسی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بھی شامل ہے، تو اس ضمن میں بھی گفتگو ہوگی. لیکن آج یہاں ہم صرف اس اقرار کی بات کرتے ہیں کہ جب انسان اسلام کی بنیاد کے طور پر شہادتین کا اقرار کرتا ہے، اللہ کی وحدانیت کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا، تو اس کا کیا مفہوم ہے. ناظرین کرام، رسول کون ہوتا ہے، نبی کون ہوتا ہے؟ سب سے پہلے ہم اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ نبی کا معنی ہوتا ہے خبر دینے والا، اور رسول کا مطلب ہوتا ہے بھیجا جانے والا. یوں یہ دونوں لفظ ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم بھی ہیں کہ جو شخص خبریں دینے کے لیے بھیجا گیا ہو اس کو رسول کہتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لغوی معنی کے اعتبار سے بھی رسول ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا ہے اور خبریں دینے کے لیے بھیجا ہے، دین اسلام سکھانے کے لیے بھیجا ہے، دین اسلام کی خبر دینے کے لیے بھیجا ہے. اور اصطلاح میں رسول اس شخصیت کو کہا جاتا ہے جس کو اللہ کریم اپنا دین سکھانے کے لیے انسانیت کی طرف مبعوث فرما دے، اور اس کے اوپر اپنی طرف سے پیغام رسانی کا سلسلہ جاری فرما دیں مقرب ترین فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اور دیگر فرشتوں کے ذریعے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان معنوں میں رسول ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی وہ ہستی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دین مکمل کرنے کے لیے بھیجا. یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء و رسل آئے، یہ کتنے تھے، اس کے بارے میں قرآن کریم کے اندر تو 25 نبیوں اور رسولوں کے ناموں کا ذکر ہوا ہے، اور ساتھ اللہ کریم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ بہت سارے ایسے نبی ہیں جن کا ذکر نہیں ہوا. اور مسند احمد کی ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تعداد 1,24,000 یہ کم و بیش بتائی ہے. ان میں سے آپ نے فرمایا 315 رسول ہیں. اس سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا نبی اور رسول میں فرق ہوتا ہے؟ ناظرین کرام، ہر نبی
خبر تو دینے کے لیے آیا ہے، اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے تو آیا ہے، اور اللہ نے اس کو بھیجا ہے۔ نبی اور رسول کے دونوں الفاظ ایک دوسرے کی جگہ استعمال کر لیے جاتے ہیں، لیکن علماء نے بہت سارے فرق بھی بیان کیے ہیں کہ نبی اور رسول کی حیثیت میں کچھ فرق ہوتا ہے۔ جیسے مسند احمد کی روایت میں انبیاء کی تعداد 1,24,000 بتائی گئی اور رسولوں کی تعداد 315، تو اس سے بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ رسول کم ہیں اور انبیاء زیادہ۔ ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ تو رسول اور نبی کا کیا فرق ہے، اس میں اقوال کے اندر خاصا اختلاف ہے، لیکن جو بات زیادہ معروف ہے وہ یہی کہ رسول وہ ہوتا ہے جو نئی شریعت لے کے آتا ہے، جس کو کتاب بھی عطا ہوتی ہے۔ یعنی دین اسلام کی تبلیغ تو ہر نبی کا فریضہ ہے، اور اللہ کا دین لوگوں تک پہنچانا یہ ہر نبی کا فریضہ ہے، لیکن جس نبی کو ساتھ رسالت یعنی کوئی کتاب بھی مل جائے اور نئی شریعت وہ لے کے آئے تو ایسے نبی کو رسول کہا جاتا ہے، اور اسی اعتبار سے رسولوں کی تعداد کم ہے۔ گویا صاحب شریعت جو رسول تھے ان کی تعداد 315 ہے۔ ان معنوں میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا ہم اقرار کرتے ہیں اور یہ الفاظ ہم زبان سے ادا کرتے ہیں کہ اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی طرف سے اس کا دین پہنچانے کے لیے بھیجا گیا صاحب شریعت نبی اور رسول سمجھتے ہیں، اور اس صاحب شریعت نبی اور رسول ہونے کا اقرار کرتے ہیں۔ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں میں سے سب سے آخری رسول اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور ان کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور یہ کہ چونکہ یہ دین سمجھانے کے لیے اور دین بتانے کے لیے انبیاء کا سلسلہ اللہ کریم نے جاری کیا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس اقرار رسالت میں یہ بات شامل ہے کہ دین کا معیار ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو سمجھتے ہیں، بلکہ دین کا کیا، ہر چیز کا، ہر حکم کا منبع اور ماخذ، ہر دین کا منبع اور ماخذ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھ لیا جائے اور آپ کو دین کا معیار قرار دے لیا جائے۔ یہ مطلب ہے اقرار رسالت کا اور زبان سے کلمہ شہادت ادا کر لینے کا۔ ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول سمجھ لیا، آپ کو منبع و ماخذ سمجھ لیا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات ہے ان کو کس طرح ہم اپنی زندگی میں داخل کر سکتے ہیں، اس کے لیے اللہ کریم نے سورۃ الاحزاب کے اندر ضابطہ ارشاد فرما دیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ یہ جو نبی ہیں، یہ جو رسول ہیں، جن کی تم رسالت کا اقرار کر رہے ہو، آخری نبی اور رسول حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب ان کی ہر چیز کے اندر اور ان کی پوری حیات طیبہ کے اندر تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اب اگر کسی شخص نے زندگی میں کوئی بھی کردار ادا کرنا ہو، انفرادی یا اجتماعی، تو نمونے کے طور پر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو سامنے رکھے گا۔ یہ اقرار رسالت مصطفی کا مفہوم ہے۔ اس لیے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا صرف زبان سے اقرار کر لیا اور آپ کو بطور نمونہ سامنے نہیں رکھا، انسان نے جو بھی عمل کرنا ہے، انفرادی معاملہ درپیش ہو یا اجتماعی معاملہ درپیش ہو، دین کا معیار، پوری زندگی کے ضابطے کا معیار اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلیم نہیں کیا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ رسالت کا درست اقرار نہیں کیا گیا، اقرار رسالت میں خامی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ نہیں سمجھا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس اسوہ کی یا نمونہ ہونے کی یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقرار رسالت کا جو مفہوم ہے، اس کے بارے میں جو قرآن پاک میں ایک اور جگہ یہ ارشاد ہوا کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کا معیار بنا کر تمہارے پاس بھیج دیے گئے، اب یہ دین کا معیار ہے، اب تم نے جو بھی بات لینی ہے ان سے لینی ہے۔ اب اقرار رسالت کا مفہوم یہ ہو گیا، یعنی پہلے ہم نے وحدانیت کا اقرار کیا، اللہ کی وحدانیت کا، اب رسالت کے اقرار کا اور اس کی شہادت کا مفہوم یہ ہوگا کہ میری زندگی میں ہر کام اللہ کے لیے ہوگا، اللہ کی رضا کے لیے ہوگا، اور ہر کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوگا، یعنی ضابطہ طے ہو گیا۔
اعمال کی قبولیت کا معیار طے ہو گیا کہ کوئی بھی شخص اگر عمل کرنا چاہتا ہے تو اس کی بنیاد میں یہ دونوں شہادتین اس طرح موجود رہنی چاہیے کہ ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہو، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو، اور ہر عمل کے لیے جو طریقہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہو۔ یہ بنیادی معیار ہے، یہ بنیادی تقاضا ہے۔ اور اگر ان دونوں شرطوں میں سے گویا یہ ہر نیک عمل کی بنیادی شرائط بھی قرار پائیں، اور اگر یہ بنیادی شرائط میں سے کوئی ایک شرط مفقود ہو گئی تو ناظرین کرام ایسا عمل پھر اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہوگا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے کے مطابق ہوگا۔ ناظرین کرام یہاں ایک وقفے کا وقت ہوا ہے، انشاءاللہ مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أرجو رضاك يا أنت الرحيم يا قرآن و سنت کی روشنی میں، اسلام کی مکمل رہبری میں، ہم ہوں گے کامیاب زندگی میں۔ جانیے وہ باتیں جن سے نکھرتے ہیں مومنین، ریاض الصالحین۔ جانیے وہ کارآمد کلمات جن پر عمل کرنے کی تلقین کر رہا ہے خود رب العالمین۔ ریاض الصالحین کل رات 7:30 بجے اور دوبارہ صبح 11:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ ڈائلاگ، discussion, debate, rebuttal, conclusion. Eliminate misconceptions about religion. Get enlightened. Witness Dr. Zakir Naik in a battle of words in Crossfire. کل رات 8:30 بجے اور دوبارہ صبح 8:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ کس کا اسلام افضل ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جس کی زبان اور ہاتھ سے سارے مسلمان محفوظ رہیں۔ صحیح بخاری جلد نمبر 1 کتاب الایمان حدیث نمبر 11۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه۔ خلفائے راشدین کون ہیں؟ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ یہ خطاب عظیم انہیں کیوں ملا؟ وہ لوگ ہدایت یافتہ کیوں تھے؟ ان کی سیرت و سنت ہمارے لیے قابل اتباع کیوں ہے؟ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا؟ آئیے ان عظیم صحابہ کرام کا اخلاق و کردار، حق گوئی و بے باکی، تواضع اور سادگی جاننے کے لیے دیکھیے ہمارا پروگرام سیرت خلفائے راشدین پیس ٹی وی اردو پر۔ دیکھیے سیرت خلفائے راشدین شیخ شمیم فوزی کے ساتھ اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ أرجو رضاك يا أنت الرحيم يا الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اما بعد۔ ناظرین کرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث جسے حدیث جبریل کہا جاتا ہے، اس پر ہمارے پروگرامات کا سلسلہ جاری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، وقفے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا کہ اقرار رسالت مصطفی کا کیا مفہوم ہے اور اس کے کیا تقاضے فوری طور پر ہمارے اوپر لاگو ہو جاتے ہیں جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس کو ایک اور طرح سے بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس دنیا میں جتنے بھی ادیان موجود ہیں یا جتنے بھی مذاہب ہیں، وہ مین میڈ ہو سکتے ہیں، ہر شخص کا اپنا مذہب ہو سکتا ہے، ہر شخص کا اپنا بنایا ہوا دین ہو سکتا ہے، لیکن جو اصل دین ہے وہ تو اللہ کا ہے اور وہ ہے اسلام۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اب دین اللہ کا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو اس کا مطلب ہے دین کا معیار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کا معیار بنا کے بھیجا ہے، اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ذاتی مرضی سے تو بولتے ہی نہیں، یہ تو اللہ کی مرضی سے بولتے ہیں۔ جب ان کی پوری زندگی اللہ کی غلامی میں گزرتی ہے، اللہ کی عبودیت میں گزرتی ہے، اور اللہ کی طرف سے حکم آنے کے بعد وہ عمل کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ دین کا معیار۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فرما دیں گے وہ قانون ہوگا، دین وہ ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے۔ یہ اقرار رسالت کا معنی ہے، اور آپ اگر ہاں کہہ دیں تو بھی قانون ہے، آپ نہ فرما دیں تو بھی قانون ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر خاموشی اختیار فرما دیں تو یہ بھی قانون ہے۔ حجیت حدیث یا حدیث کی اہمیت میں جتنی باتیں ذکر کی جاتی ہیں، یہ ساری کی ساری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور آپ کے مقام کے ساتھ منسوب ہیں کہ آپ کو اللہ نے دین کا معیار قرار دیا ہے۔ ناظرین کرام، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، میرا ہر امتی جنت میں داخل ہو جائے گا، یعنی سارے ہی امتی جنت میں چلے جائیں گے، الا من ابا، سوائے اس کے جس نے خود انکار کر دیا کہ میں نے جنت میں کوئی نہیں جانا۔ اب عجیب بات ہے، صحابہ کرام حیران رہ گئے کہ وقالوا من یابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول بھلا جنت میں جانے سے بھی کوئی انکار کرے گا؟ کوئی شخص جس کو جنت مل رہی ہو وہ کہہ دے گا کہ میں نے جنت میں نہیں جانا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی، ہاں، من اطاعنی فدخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اگر اقرار کیا ہے تو اب اطاعت بھی کرنی پڑے گی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جس نے اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا، آپ کی باتوں کو تسلیم کیا، آپ کی باتوں کو فالو کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر عمل کیا، فرمایا وہ تو جنت میں چلا گیا ہے۔ ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی باوجود اللہ کا قانون آ جانے کے کہ اب دین کا معیار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور باوجود آپ کی رسالت کا اقرار کر لینے کے اگر کسی شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کی ہے تو ناظرین کرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہی تو ہے شخص جس نے گویا جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری نافرمانی کی وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رسالت کا جو مقام ہے اس کو سمجھنے کے لیے قرآن پاک کی اس آیت کو بھی سامنے رکھنا چاہیے کہ آپ نے فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کہ ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں، رسالت کا منصب یہ ہوتا ہے کہ جو بھی رسول اس دنیا میں آتا ہے اس کے منصب کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ لوگ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کریں۔ گویا اطاعت سب سے پہلا تقاضا لاگو ہوتا ہے اگر کوئی شخص اقرار رسالت کر لیتا ہے، اور اطاعت کے ساتھ اتباع بھی ہے جس کا ذکر دوسری جگہ پہ آیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ اللہ کے ساتھ محبت کا رشتہ قائم کرنا چاہتا ہے تو وہ میری اتباع کرے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اطاعت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی پڑے گی، کیونکہ رسالت کا منصب ہی منصب اطاعت ہے کہ نبی مطاع ہوتا ہے، جو رسول ہوتا ہے وہ مطاع ہوتا ہے۔ اور اس کا دوسرا پہلو ناظرین کرام یہ بھی نکلا کہ نبی کی اطاعت کرنی ہے، نبی مطاع ہوتا ہے، تو پھر نبی کا حق اگر اطاعت ہے تو پھر یہ کسی اور امتی کا نہیں ہو سکتا،
یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر مطاع تسلیم کر لیا، اب یہ بھی تسلیم کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور قیامت تک کوئی اور نبی نہیں آئے گا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی لا نبی بعدی، اور قرآن نے بھی فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت ہے وہ خاتم النبیین کی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی کوئی نہیں آنا۔ تو اس کا پھر مفہوم کیا ہوا؟ اس کا مفہوم یہ ہوا کہ نبی کا منصب ہوتا ہے کہ وہ اس کی اطاعت کی جاتی ہے اللہ کے حکم سے، اور بعد میں کسی رسول نے نہیں آنا تو اقرار رسالت کے اندر ہی یہ بات شامل ہو گئی کہ کسی امتی کا یہ منصب نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کہ اس کی اطاعت کی جائے دین سمجھ کر، اور اگر کوئی شخص دین سمجھ کر کسی امتی کی اطاعت کرتا ہے اور اس کو دین قرار دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق اطاعت پر ڈاکہ ڈالتا ہے، اس نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق اطاعت کو چھین لیا، یہ حق تو